بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں جیسا آپ اب تک جان چکے ہیں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، ان کو منطبق کرتے ہیں انسان کی برسا برس کی عقل، جستجو اور تحقیق سے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں مراقبے کے حوالے سے ڈسکشنز کو انیشیٹ کیا اور زینہ بہ زینہ ہم نے مراقبے کی تمام اینگلز سے فلسفیز کا جائزہ لیا اور اس کے بعد اپنے آخری پروگرام میں ہم نے مراقبے کے فوائد پر سیر حاصل گفتگو کی. ناظرین، ظاہر ہے اس پوری سیریز کا منتہا، اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے اور اس کا جو اینڈ ہے، وہ اصولی طور پر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ہم اب اس ایکسرسائز کو کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ایگزیکٹلی یہی آج کے پروگرام کا آبجیکٹو ہے. طریقہ بھی پیش کریں گے، ڈسکشن بھی کریں گے، اور ڈسکشن میں ہمارے ساتھ حسب روایت ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب. ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اس کے آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں. ویلکم آل آف مائی ڈسٹنگوشڈ گیسٹس ان دا پروگرام. ڈاکٹر اشوک سر، ظاہر ہے کیونکہ اب یہاں پر ہم ٹیکنیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ کی جو ٹی ایم ہے ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن، کیا ٹیکنیک ہے اس میڈیٹیشن کی؟ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کی جو ٹیکنیک ہے اسے تو میں پہلے ہی ڈیفائن کر چکا ہوں کہ سمپل، سائنٹیفک، نیچرل اور ایفرٹ لیس ہے، جس میں کسی ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور یہ ہماری ٹیکنیک 20 منٹ پریکٹس کی جاتی ہے، کہیں پر بھی صوفے پر بیٹھ کے، زمین پر، کرسی پر بھی کمفرٹیبل، کوئی پوسچر کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. مگر یہ ٹیکنیک ہم نہ ہی کوئی آدمی اس کو کتاب سے سیکھ سکتا ہے، نہ ہی سی ڈی سے سیکھ سکتا ہے، نہ ہی ٹی وی پہ سیکھ سکتا ہے. یہ تو باقاعدگی سے جو ہے پرسنلی جو ہے جا کے سیکھنی پڑتی ہے، اور 7 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور ہر ایک دن میں جو ہے 1 سے 1.5 گھنٹہ آنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک. مگر اس کو ٹیکنیک کو ٹیکنیکلی اور سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ میں جو ہے ڈسکس کر سکتا ہوں، بلکہ اس کو جو ہے میں کچھ جو ہے بورڈ یوز کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس میں سائنٹیفکلی ہوتا کیا ہے اس ٹیکنیک کے اندر. مثال کے طور پر ہم یہاں پر جو ہے ایک مثال لیتے ہیں سمندر کا. اگر یہ سمندر ہے اور اس سمندر کا جو موسٹ گراس لیول ہے، جو اوپر کا جو حصہ ہے، وہ موسٹ ایکسائٹیڈ لیول ہے. ہر وقت اس کے اندر ویوز، اس کے اندر جو ہے وہ لہریں اٹھتی رہتی ہیں، شور و گل ہوتا ہے، یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے. ایک آدمی جو کہ گراس لیول پر رہتا ہے، اگر اس سے ہم پوچھیں گے سمندر کا ایکسپیرینس، تو وہ ایکسائٹیڈ ہو کے بتائے گا کہ بہت ہی بے سکون ہوتا ہے، بڑا ہی شور و گل ہوتا ہے، اور ایک پل بھی اس کو سکون نہیں ہے. اگر دوسرا آدمی اسی سمندر کی گہرائی میں رہتا ہے، اگر اس سے اس کا ایکسپیرینس پوچھیں گے تو وہ اس کا ایکسپیرینس ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوگا. اس سے وہ کہے گا کہ بہت ہی جو ہے سکون سے بھرا ہوا ہے، اور بہت ہی جو ہے ڈائنامزم سے بھرا ہوا ہے، ایک لہر تک، ہلکی سی رپل تک بھی نہیں آتی اس کے اندر. نہ ہی یہ آدمی جھوٹا ہے، نہ ہی یہ آدمی جھوٹا ہے، مگر دونوں کے دیکھنے کے زاویے، لیول ان کا الگ الگ، پرسپیکٹیو الگ الگ بالکل جو ہے. اسی طریقے سے جو ہمارا مائنڈ ہے، سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مائنڈ ہے، اور یہ مائنڈ سے پرے کی جگہ ہے جس کو ہم پیور کانشیسنس کہتے ہیں، یا ہوم آف کریٹیو انٹیلیجنس کہتے ہیں، یا جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خودی کی جگہ، خودی کو کر بلند اتنا. ٹھیک ہے. جیسے اوشن کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ویسے مائنڈ کے اندر جو ہے قدرت نے انٹیلیجنس دی ہے، اور ہم یوزلی کیا کرتے ہیں 3 to 5% انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں. ریسٹ آف 95% جو ہے وہ ہماری جو ہے پریکٹیکل لائف سے پرے ہوتی ہے. جیسے سمندر کا جو ہے اوپر کا حصہ موسٹ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، ویسے ہمارا کانشیس مائنڈ جو اوپر کا جو مائنڈ کا حصہ ہے وہ بھی موسٹ ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. ایک لہر آتی ہے، جاتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، جاتی ہے، ہر وقت 24 آورز سوچوں گا، آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹھیک. اور ہم کیا کرتے ہیں 3 to 5% کے اوپر جو ہے موسٹلی اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، اوپر کے حصے کے اوپر جو ہے. اور یہاں پر ہمارا کانشیس مائنڈ ایکسپیرینس کرتا ہوتا ہے 3 اسٹیٹس آف کانشیسنس: ویکنگ اسٹیٹ آف کانشیسنس، ڈریمنگ اسٹیٹ آف کانشیسنس اینڈ سلیپنگ اسٹیٹ آف کانشیسنس. نالج از ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنس، کہ ہر جیسا شعور ہوتا ہے ویسے ویسے علم ہوتا ہے. ٹھیک. 24 گھنٹے 3 اسٹیٹس کے اندر ہم چینج ہوتے رہتے ہیں، ہماری نالج چینج ہوتی رہتی ہے، اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ ایکچولی ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے ہماری. تو کیا ہے کہ
ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के अंदर जो है हमारा कॉन्शियस जो माइंड है, ऊपर का माइंड है, वो एक्सपीरियंस करता है द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड प्योर कॉन्शियसनेस या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। इसको यूनिफाइड फील्ड भी कहा गया है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। एक्चुअली ये फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, एक्चुअली ये 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकिंग, ड्रीमिंग और स्लीपिंग, एनिमल्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड एनिमल कॉन्शियसनेस? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी कि इंसान का जो जहन है वो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी रखता है। और ये फोर्थ स्टेट कॉन्शियसनेस जो है, एक्चुअली दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये इंसान की पहले से पहली जो है कॉन्शियसनेस है, जिसको हम साबरीन की स्टेट कह सकते हैं, मोमिन की, या जो है अच्छे लोगों की कह सकते हैं, या वाइज मैन की हम कह सकते हैं, जो पुरसुकून जिंदगी गुजारने वाले हैं, उनकी हम स्टेट कह सकते हैं। और ये 3 स्टेट और कॉन्शियसनेस ही, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, शऊर की लेवल जो है वो चेंज नहीं हो रही, इसीलिए जो है कोई खास चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक। टीएम के अंदर क्या करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस करता है प्योर कॉन्शियसनेस को। किस तरीके से करता है? क्योंकि ये जो थिंकिंग एक्टिविटी है, ये थिंकिंग एक्टिविटी जो है रेस्ट में चली जाती है। जब माइंड जो है थिंकिंग एक्टिविटी से फारिग होता है तो वो जो है किसी और जगह जाता है। जैसे मैं यहाँ से फारिग होऊंगा तभी किसी और जगह पर पहुंचूंगा। तो क्या होता है कि थिंकिंग एक्टिविटी रेस्ट में चली जाती है, हमारा माइंड जो है वो फोर्थ स्टेट को जो है एक्सपीरियंस करता है। इसको हम कहते हैं रेस्टफुल एंड अलर्ट स्टेट। मगर एट द सेम टाइम रेस्टफुल और अलर्ट कैसे हो सकता है? दिन और रात कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सिंपल एग्जांपल इसका ये है कि जब किसी कमान के ऊपर पूरा हम जो है तीर को खींचेंगे तो उसको हम जो है 6, 8, 10 जो है इंचेस पीछे खींचेंगे, मगर जब हम 2 उंगलियां छोड़ेंगे तो वो काफी दूर आगे जाएगा। सही। मगर पूरा खींचा हुआ तीर एट द सेम टाइम रेस्टफुल है, मगर फुल विद डायनामिज्म और अलर्ट भी है। अलर्ट भी है वो जो है ना। इसी तरीके से जब हम मेडिटेशन के जरिए हमारे कॉन्शियस माइंड को जो है अपने सोर्स की तरफ लेके जाते हैं तो वो उतना ही रेस्टफुल होता है मगर डायनामिज्म से भरा हुआ होता है। दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ दिस इज व्हाट ऑल ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज ऑल अबाउट, कि एक आदमी को फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लेके जाते हैं, उसको रेस्टफुल और अलर्ट कर अलर्टनेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब वक्फा हमें यहाँ पे लेना है। नाज़रीन, एक अंदाज की जो मेडिटेशन की टेक्निक है, जिसके एक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपके सामने पेश की गई, और कुछ और टेक्निक्स पे भी हम बात करेंगे आगे। वक्फा हम यहाँ पे लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हमने मराक़बे के हवाले से जो डिस्कशंस अपने पिछले कई प्रोग्राम में इनिशिएट करे और दर्जा बदर्जा आज हम इस सिलसिले के आखिरी प्रोग्राम में डॉक्टर अशोक ने जो टेक्निक बताई उसका भी आउटपुट ऐसे ही है। उन्होंने शऊर के हवाले से बात की कि 3 शऊरों से हम सब वाकिफ़ हैं। ठीक है, जागना, ड्रीमिंग और सोना। और फिर अगर ये सिंक्रोनाइज हो जाएं जैसे यूनिफाइड फील्ड का उन्होंने, तो हम एक चौथे शऊर या हमारा जहन एक चौथा लेवल अचीव कर सकता है, जिसको गालिबन वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीएम की बात हो रही है। अगर वो टीएम कंटिन्यूस रहे 24 आवर्स तो एक 5th डायमेंशन में आप चले जाएंगे, जिसको सूफिया कराम ने कॉस्मिक कॉन्शियस या कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा है। टीएम भी उसकी बिलीवर होगी कि वो भी पॉसिबल है कि आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में 24 आवर इन्वॉल्व रहें, ठीक, तो आप कॉस्मिक कॉन्शियस के एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इससे आगे फिर गॉड की कॉन्शियस है। सूफिया कराम भी यही कहते रहे हैं कि खालिक और मखलूक को अगर शऊर से मिलाएं तो हम खालिक से कितना दूर हैं? 6 कॉन्शियस, क्योंकि 6th कॉन्शियस इज द गॉड्स कॉन्शियस, क्रिएटर्स कॉन्शियस। तो ट्रांसेंडेंटल को परसिस्ट करते हुए 5th में गए, कॉस्मिक कॉन्शियस में आ गए, और आगे गए तो गॉड्स कॉन्शियस में आ गए, और फिर आखिर में गॉड से यूनाइट होकर यूनिटी कॉन्शियस आ जाती है। अच्छा, खैर मेरे ख्याल में टीएम तो ज़ाहिर है उस टेक्निक का एक नाम है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो हम मेडिटेशन से जो डॉक्टर वक़ार ने, डॉक्टर इमरान ने की, तो जो क्या यही वो कॉन्शियस, वो अल्टीमेट रियलिटी, उसकी तरफ हम जा रहे हैं मेरे ख्याल में। इसको इसी तरह ये, क्योंकि जब हम जैसे मैंने आपको कहा कि मकासद क्या है, अगर किसी को डीपर लेवल के ऊपर स्पिरिचुअलिटी पे जाना है तो वो कनेक्शन टू गॉड है, बेसिकली कनेक्शन टू क्रिएटर। एग्जैक्टली उसकी सर डॉक्टर फसाद, यहाँ अभी वही बात हुई है कि अल्टीमेटली जो है मारिफत इलाही की कोई काविश है ये जी।
تو لازمی بات ہے کہ یہ جو کیفیت طاری کی جاتی ہے تو ہارمونل جو ہے انٹرنلی ہارمونل بھی چینجز آتے ہیں، اور وہ جو ہمارا پینیل گلینڈ ہے ہم پہلے جس پہ بات کی، اور تھرڈ آئی کی، اور وہ تھرڈ آئی کا کیونکہ انوائرمنٹ سے لائٹ سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے سب نے لائٹ کا ذکر کیا ہے، تو اس کی ایکٹیویشن لازمی ہوتی ہے. تو ہماری جو فزیولوجیکل فنومناز ہیں وہ ان سے جدا نہیں ہیں. مطلب انٹرنل ہماری باڈی کا جو کلاک اور سارا سرکیڈین سائیکل اور ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں یہ یونیورس اور ہماری باڈی، مطلب ہماری باڈی کا انٹرنل انوائرمنٹ اور اس کائنات کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایک کنیکٹڈ ہیں. اور الٹیمیٹلی اس پورے کنیکشن کا جو اصل جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، وہ الٹیمیٹلی اللہ کو پہنچنا ہے. ٹھیک. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے عظیمی صاحب نے فرمایا کہ کس لیول آپ مراقبے کا آپ کا ہدف کیا ہے. ٹھیک. تو اگر کوئی واقعتاً اس میں ثروت السلام پہ جانا چاہتا ہے تو وہ معرفت الہی کے لیے ایک پریپریشن ہے. پریپریشن. ڈاکٹر صاحب اشوک کمار صاحب، جسے ہم ایبسلیوٹ کہتے ہیں، ایکچولی اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو ہی از دا ہوم آف بلس، ہوم آف ہیپینس. ندی تب تک خاموش نہیں رہ سکتی جب تک وہ اپنے ساحل کو پا نہیں لیتی. اٹ از دا نیچر آف آور مائنڈ ٹو گو ٹورڈس مور اینڈ مور ہیپینس. وہ زیادہ سے زیادہ خوشیوں کی طرف جاتا ہے. اور ٹی ایم کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، وی یوز دا ویری نیچر آف آور مائنڈ. ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے اگر میں ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی کتاب پڑھ لوں. اگر میں غالب کا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں تو اگر پاس والے کمرے میں کوئی میوزک چلا رہا ہے تو میرا مائنڈ خود بخود اس میوزک کی طرف جائے گا اور سوچے گا کتنا اچھا سا میوزک ہے. اگر اتنی دیر میں کوئی مجھے بول دیتا ہے کہ کوئی میرا بچپن کا فرینڈ جو ہے گیٹ پہ آیا ہوا ہے تو میرا مائنڈ ٹوٹل اس کی طرف چلا جائے گا. یعنی کہ پہلے میرے من نے جو ہے یہ تلاش کی خوشی کتاب کے اندر، اور دوسری جو ہے اس نے اس سے زیادہ خوشی جو ہے تلاش کی جو ہے اس میوزک کے اندر، اور اس سے زیادہ اس دوست کے اندر. It means کہ it is the nature of our mind to go towards more and more happiness. اور یہ سارا کچھ جو ہے کیسے ہوتا ہے، یہ effortlessly اور naturally ہوتا ہے ٹی ایم کے اندر. That is why ہم کہتے ہیں کہ ٹی ایم کے اندر جو ہے بینیفٹ پہلی سٹنگ کے اندر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ جو ہے ہزار لوگوں کے شور و گل پہ اندر خوشی کی تلاش، یس، یعنی باٹم لائن ہے. ڈاکٹر صاحب سر کلوزنگ ریمارکس. جی، مراقبہ یہ ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ خوشی کی تلاش ہے. میں نے تو آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ذہنی سکون ہمیں اس سے ملتا ہے. جو خوشی ہے وہ خوشی بھی تو آخر کار سکون کی طرف لے کے جاتی ہے نا. تو اس میں لیکن یہ کہ یہ صرف خوشی کی اس طرح سے تلاش نہیں. الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے اس کی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہمارے پاس اب معرفت الہی، معرفت الہی ڈاکٹر حسینی صاحب نے فرمایا معرفت الہی. اور جو ہمارے صوفیہ کرام کا اور اولیاء اللہ کا جو ان کے جو نتائج ہمارے سامنے ہیں، اور یہ اصل میں انسان کے اپنے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے بہت بڑی ایک معاونت ہے. مجھے کیوں تخلیق کیا گیا ہے، اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے یہ سارے یہ جو آپ انہیں مشقیں کہہ لیں یا ٹول کہہ لیں، یہ آپ کی معاونت کرتے ہیں. جس میں مراقبے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے انر سے جوڑ دیتا ہے، انر سے کنیکٹ کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس. دیکھیں، ہم انرجی کی فارم کے اندر ہے. ہمارے خیال اور عمل سے ہماری انرجی بیلنس یا ڈس بیلنس ہوتی ہے. مراقبہ ہم کو دوبارہ اس بیلنس کی طرف لے کے آتا ہے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں، قدرت الہیہ سے ہم آہنگ کر دیتے ہیں اپنے خالق سے. میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. ناظرین، کوشش کی ہم نے کہ مراقبے جیسے وسیع و عریض موضوع کو 6 پروگرامز میں ہم نے سمیٹا، اور جو کچھ آپ نے یہاں پہ دیکھا، اور خاص طور پہ آج کے پروگرام میں جس طرح آپ نے ان ایکسرسائزز کو دیکھا، تو ظاہر ہے یہاں پہ اس مختصر وقت میں جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، یہ صرف اس چیز کا ادراک آپ تک پہنچانا تھا کہ ایسی ایک صنف موجود ہے، ایسا ایک ذریعہ موجود ہے، ایسا ایک ٹول موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیاوی فائدے، طبی فائدے، جسمانی فائدے، نفسیاتی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اور ان فائدوں کو حاصل کرنے کے ساتھ
ساتھ ہم اپنے الٹیمیٹ گول آف کریشن سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ گول آف کریشن اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جو پھر اس حدیث قدسی میں واضح ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لہٰذا میں نے بڑی محبت سے انسان کو تخلیق کیا۔ تو وہ انسان جس کو اللہ نے محبت سے تخلیق کیا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ واپس کنیکٹ ہو جائے اس خالق حقیقی سے، اور اس خالق حقیقی کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ حضرت اقبال کے اس شعر پہ میں اس تمام ڈسکشن کو آج ختم کروں گا۔ فرما رہے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔